پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں اور بالخصوص جب آپ ایک ایسے پروفیشن کے اندر ہوں کہ جہاں پر آپ کو حالات جوں کہ توں بتانے ہوتے ہیں, جب ایونٹس انفولڈ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کی جو کمپیٹنس ہے, آپ کی صلاحیت جو ہے, دیٹ از ٹیسٹڈ اینڈ سم ٹائمز اٹ آلسو فیلز یو. یہ عین ممکن ہے کہ صحافی دوران گفتگو, رپورٹنگ کے دوران, تجزیے کے دوران فیکٹس غلط بتا دیں, کبھی تجزیہ غلط ہو جائے, کبھی رائے سخت ہو جائے, کبھی رویہ سخت ہو جائے, کبھی دبک جائیں. اٹ از آل پاسبل, اٹس ہیومن. لیکن پاکستان کی تاریخ کے اہم ترین موڑ کے اوپر جوڈیشری کے خلاف کیمپین کو مختلف طریقوں سے ہوا دینا, کیا میڈیا اس کا جانتے بوجھتے ہوئے حصہ بنا؟ ایک تو ہم نے حصہ دیکھ لیا, 2 گھنٹے کی جو ٹرانسمیشن ہوئی اس میں تو میرے ذہن میں تو بطور صحافی اور ٹیکس پیئر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ دس واز پارٹ آف دی اٹیمپٹ کہ ہم نے ججز کے گرد گھیرا تنگ کرنا ہے اور رسہ ان کو ایسا باندھنا ہے کہ یہ ہل نہ پائیں. لیکن اس کے علاوہ کورٹ نے بھی بعض معاملات کا نوٹس لیا. فیصل شکیل فرام ایکسپریس اور ہمارے ساتھ مبشر زیدی فرام ڈان نیوز بیورو چیف ہیں یہاں پر, وہ موجود ہیں. لیٹس ٹاک اباؤٹ دس کہ ججز نے اور مین پوائنٹس کیا ریز کیے کہ ہمیں میڈیا کو کس جگہ پر اور کیوں احتیاط سے کام لینا چاہیے. گو ہیڈ. دیکھیں, انہوں نے یہی بتایا ہے کہ میڈیا نے اس معاملے میں ذمہ داری سے کام نہیں لیا, لہٰذا ضروری ہے کہ میڈیا بھی انہی ایتھکس کو فالو کرے, ورنہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو پاکستان کی عوام ہے وہ ان کی طرف بھی انگلی اٹھائے گی. اور میرے خیال میں اس سارے مسئلے میں جو سب سے بڑی چیز نکلی ہے وہ یہی ہے, میڈیا کے حوالے سے جو کویسچنز ریز ہوئے ہیں, خاص طور پہ اب تو سوشل میڈیا کے اوپر نام آ رہے ہیں اینکرز کے کہ جنہوں نے فیورز لیے ہیں الیجڈلی, مبینہ طور پہ, کیونکہ ابھی تک کوئی ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے, لیکن یہ ہماری کمیونٹی کے اندر یہ وسپرنگ کیمپینز کب سے چل رہی ہیں کہ ملک ریاض ایک ایسی فیکٹری ہے جہاں سے بہت سے جرنلسٹ مستفید ہوتے رہے ہیں. انہوں نے فیورز لیے ہیں, کسی نے گاڑی لی ہے, کسی نے بنگلہ لیا ہے, کسی نے پلاٹ لیا ہے. اور میں خود کیونکہ اسلام آباد میں صحافت کرتا رہا ہوں, مسلم اخبار جب 1996-97 کی بات ہے, جب پہلی دفعہ ملک ریاض آئے تو ہمارے آفس میں آ کر کے یہ جو ہے رپورٹرز کو بحریہ ٹاؤن کے بارے میں سٹوری لکھنے کے عوض اس وقت ایک پلاٹ آفر کرتے تھے, جس کو بہت ریفیوز کیا بہت سے رپورٹرز نے. لیکن اس وقت سے کچھ جرنلسٹ ایسے بھی ہیں جنہوں نے شاید اس وقت سے ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا. کچھ کے بارے میں الزام ہے کہ وہ ان کے بہاف پہ کالمز لکھتے رہے, کچھ کے بارے میں یہ بھی ہے کہ پی آر ایجنسیز چلاتے رہے. تو اتنے گریو الزام ہیں کہ میڈیا سے بچ نہیں سکتا. اس کو ہمیں جواب اس کے دینے چاہیے. لیٹ می برنگ ان فیصل ہے, اور اس کے اوپر میں یہ بھی لانا چاہوں گا کہ یہ میڈیا کے جو فٹ سولجرز ہیں, جو اہم عہدوں پر بھی موجود ہیں اور فیلڈ میں بھی کام کر رہے ہیں, جو خاص جو 98% جو پاکستان کی میڈیا کے لوگ کام کریں, ان کے اوپر تو آپ انگلی اٹھا نہیں سکتے. جو 2% اس کے اوپر ذمہ داری بڑی عائد ہوتی ہے, اور اس کے اندر بھی بہت کم لوگ ہیں جن کے اوپر الزامات ہیں, لیکن اس سے تمام انڈسٹری متاثر ہو رہی ہے. اونرز کو بھی ریاض ٹھیکیدار کا جو کام ہے جس میں وہ اس کو ملکہ حاصل ہے, وہ تو اونرز تک اب جاتا ہے. جرنلسٹ وغیرہ تو کسی زمانے میں ہوتے ہوں گے, اب تو اونرز کی طرف آتے. کم ان ٹو دس, ہم نے اس تمام عدلیہ کے معاملے کے اوپر رپورٹنگ کیسی کی, تجزیے کیسے کیے, عمومی تاثر کیا ہے؟ گو ہیڈ. طلعت صاحب, سب سے پہلے تو میں بات کرنا چاہوں گا کہ اصل میں میڈیا نے کیا کیا اس کیس میں, ارسلان ریاض والے کیس میں, ارسلان افتخار والے کیس میں. سب سے پہلے تو میڈیا نے ایک ہائپ کریٹ کی جس کے اندر جوڈیشری کے امیج کے حوالے سے سوالات اٹھائے گئے, لوگوں کے دلوں میں شک و شبہات پیدا کیے گئے, وسوسے پیدا ہوئے, شش و پنج کا شکار ہو گئے. نہ صرف لوگ بلکہ وہ لوگ جو کورٹ کو بڑا کلوزلی واچ کرتے ہیں. ٹھیک. اس نے کیا کیا, اس نے یہ کیا کہ اس نے ملک ریاض کو الاؤ کیا to step in and take advantage of the situation and compelled the Chief Justice of Pakistan to take suo motu notice of this case. suo motu notice جب لیا گیا, معاملات سامنے آئے, ملک ریاض صاحب کو موقع ملا مزید گن پھیلانے کا اس کے اندر, پریس کانفرنسز کرنے کا اس کے اندر. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں, ایز اے رپورٹر جب ہم جہاں جاتے ہیں سپریم کورٹ میں روزانہ دیکھتے ہیں کیسز ہو رہے ہیں, ہمارا بھی ایموشنلی ہم جتنا مرضی چاہیں آبجیکٹو ہو کے رپورٹ کریں, لیکن ایک ایسوسی ایشن ہے, روز صبح اٹھنا ہے اور سپریم کورٹ جانا ہے.
غلطی میڈیا نے اس میں یہ کی کہ موقع دیا انہوں نے ملک ریاض کو اس میں سٹیپ ان. ڈیو پروسیس فرسٹریٹ ہو گیا. ڈیو پروسیس جس کا سپریم کورٹ نے آج کے آرڈر میں حکم دیا ہے کہ فالو ہونا چاہیے, اور اٹارنی جنرل صاحب کو کہہ دیا ہے کہ اسٹیٹ مشینری حرکت میں لے کے آئیں. ارسلان افتخار, ملک ریاض اور سلمان صاحب جو ان کے داماد ہیں ملک ریاض کے, ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے ان کو اسٹیٹ مشینری کو آپ حرکت میں لے کے آئیں. ڈیو پروسیس فالو ہونا چاہیے. آئی ایم ویری سوری ٹو اسٹیٹ ہیئر, ڈیو پروسیس کا مطلب کچھ کیسز میں اور لیا جاتا ہے. میمو کمیشن کے کیس میں ہم نے دیکھا ڈیو پروسیس کچھ اور طریقہ تھا. اعتصاد صاحب کی انٹرپریٹیشن ہم نے دیکھی, وزیر اعظم کے کیس میں ڈیو پروسیس کی اور دیکھی. تو ہم اس میں پارٹی بنے ہیں, ہم نے ڈیو پروسیس کو بھی فرسٹریٹ کرنے کی پروبیبلی اس کے اندر کوشش کی ہے, جس کو بڑی مشکل سے بچایا گیا عدالت نے, اور کہا ہے کہ اس کو ڈیو پروسیس ہونا چاہیے, رجسٹریشن ہونی چاہیے, ایف آئی آر کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. ملک ریاض صاحب نے یہ سارا کچھ بائی پاس کرتے ہوئے سسٹم سے ماورا ہو کر انہوں نے اٹیک کر. جی میں اسی کو آگے بڑھاؤں گا, لیکن جو آپ کی بات تھی نا کہ اینکرز نے یہ سارا کیا, جن کے اوپر اب سپریم کورٹ نے کہا بھی کہ کیسے آپ نے بغیر ثبوت کے الزام لگا دیا, لیکن ان نیوز مضبوط ڈاکومنٹس ہیں, اور انہوں نے بالکل جس طرح ربش کیا ہے سپریم کورٹ نے, میرے خیال میں تو ان اینکرز کے بارے میں کوئی ان کا بھی احتساب کر لے, کوئی مینجمنٹ, کوئی مالک, کوئی ایڈیٹر, ان سے بھی پوچھ لے کہ آپ نے کیوں کیا. اگر مینجمنٹ کی پالیسی کے بغیر اتنا کنسسٹنٹ لائن کوئی لے سکتا ہے؟ I can imagine کہ آپ کیس میں دیکھ لیں کہ ان کا چیف ایگزیکٹو آفیسر جو مالک ہے وہ شاہین صاحبائی کے بہاف پہ ایفیڈیوٹ فائل کر رہا ہے, تو شاہین صاحبائی صاحب جو اب شاید اس ملک کے شہری بھی نہیں ہیں, اور وہاں بیٹھ کے انہوں نے ایک یوٹیوب پہ ویڈیو دی. آپ مجھے بتائیں کہ کیسے کہ گڈ انٹینشن, صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ گڈ انٹینشن تھی کہ جوڈیشری کو وارن کیا جا سکے, تو سپریم کورٹ نے تو انہیں آئینہ دکھا دیا کہ بھائی بہت شکریہ آپ کا, اور بھی طریقے ہو سکتے تھے کہ آپ ہمیں وارن کرتے, لیکن یہ طریقہ نہیں ہے. تو اب مجھے بتائیے کہ جن جن لوگوں نے ان پہ پروگرام کیے, کبھی کوئی ان سے پوچھے گا کہ کیسے آپ نے, ایک صاحب بڑے اینکر جو باہر آ کے پریس کانفرنس کر کے جنہوں نے کہا کہ چیف جسٹس جو میرے پروگرام کی بہت تعریف کی, ان سے پہلا سوال ایک صحافی نے کیا کہ آپ شرمندہ ہیں اس بات پہ کہ آپ نے بغیر ثبوت کے الزام لگایا. وہ وہاں سے پریس کانفرنس اسی وقت سر جھکا کے نکل گئے. میں مبشر صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے لے کے جانا چاہوں گا. اس میں لائبلٹی کا جو عنصر ہے, I for one I am not very happy with this order. ٹھیک, میرا خیال تھا کہ عدالت کو اس کا احاطہ کرنا چاہیے تھا کہ اگر یہ بات کی گئی بغیر ثبوت کے کیوں کی گئی, ذمہ داری عائد کرنی چاہیے تھی. ایک پروسیڈنگ جو ہوتی ہے اس کی ڈیفرنٹ آف شوٹس ہوتی ہیں, عدالت کہہ سکتی تھی, اس کے اوپر بھی بات کر سکتی تھی. انفارچونیٹلی سیکرڈ کاؤز بہت زیادہ بنا دی ہیں ہم نے یہاں پہ. ضرورت ہے لیٹ the heavens fall, let's face the hell, دیکھیں کون کیا کر رہا ہے, ہمیں اپنا آئینہ دیکھنا چاہیے, چہرہ دیکھنا چاہیے. کیوں نہیں کیا گیا؟ مجھے اس کا بہت شدید دکھ ہے کہ عدالت اس میں جاتی, پوچھتی آپ نے یہ کیا, آپ نے کیوں کیا, تو چیزیں سامنے آتی. بہتری کے لیے بہتر ہوتا اگر عدالت یہ بات بھی کرتی. اور اس کے ساتھ آپ نے دیکھے کہ کل کے انٹرویو کے بعد جس کا ان کلپس نے تو بالکل کواڑا نکال دیا اور بتا دیا کہ حقیقت کیا ہے. اس کے بعد تو ایک ریٹ ریس شروع ہونے والی تھی, ایڈورٹیزمنٹس چل رہے تھے اخبارات کے اندر کہ اگلے دن اب ہمارے ساتھ انٹرویو دیکھیے گا, اور وہ ان کلپس کے اندر ریاض ٹھیکیدار یہ کہہ رہا تھا کل میں نے فلاں کے ساتھ انٹرویو کرنا ہے, پرسوں میں نے فلاں کے ساتھ انٹرویو کرنا ہے. دے ایکچولی تھاٹ دیٹ دے ہیو دا سسٹم بائی دا اسکرف آف دا نیک, کیونکہ ڈیو پروسیس کی آپ بات کر رہے ہیں, میڈیا کی پیٹھ پر سوار ہو کر یا اس کے توسط ہم اس کی ایسی کی تیسی پھیر سکتے ہیں. وہ تو بیچ میں روک لیا گیا. کیا کورٹ کو پہلے نوٹس نہیں دینا چاہیے تھا کہ آپ یہ کیوں پریس کانفرنس کرتے تھے؟ بالکل, لیکن کورٹ کو اس وقت بھی نوٹس لینا چاہیے تھا جب اس کیس کے دوران 3 بڑے چینلز کے اوپر 15-15 منٹ کی ڈاکیومنٹریز چلی ملک ریاض کے بحریہ ٹاؤن کے بارے میں, وچ واز انڈر کوسچن ان دا سپریم کورٹ آف پاکستان. تو کورٹ کی طرف سے کوئی نوٹس نہیں آیا. معاف کیجیے گا, شاید بہت سے ججز بھی ایسے ہیں جو آج کل شاید ٹاک شوز دیکھ کر کے اپنا مائنڈ بناتے ہیں. یہ بھی ساتھ مطلب اگر ہم سب کی بات کریں گے تو ہمیں عدلیہ کی بھی بات کرنی چاہیے. کچھ ناقدین کا یہ بھی کہنا ہے کہ حامد سعید کاظمی کے کیس میں تو سپریم کورٹ آرڈر کر دیتی ہے کہ فوری گرفتار بھی کر لو اور کیس بھی چلاؤ,
لیکن جب ارسلان افتخار کا کیس آتا ہے تو وہ حکومت کو کہتے ہیں آپ نے جو کرنا ہے وہ کر لیں. اس پہ نیب کا بھی بیان آ جاتا ہے کہ جی ہم یہ کیس نہیں کر سکتے کیونکہ انہیں سوٹ کرتا ہے. ملک ریاض صاحب بہت بڑے فائنینسر ہیں. یہ تمام کا تمام معاملہ جو ہے یہ ڈیو پروسیس کے پیرامیٹرز کے اندر ہے. اس میں آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے وہ ڈیو پروسیس کیوں نہیں لیا, یہ ڈیو پروسیس کیوں لیا, یہ نہیں کہہ سکتے کہ ڈیو پروسیس نہیں ہے, یہ ماورائے پروسیجر, ماورائے قانون نہیں ہے. کم بیک انٹو دس کہ ججز ظاہر جب ان کی ریپوٹیشن کے بارے میں اتنی باتیں ہو رہی ہوں گی, اتنی باتیں اچھالی جا رہی ہوں گی, تو اس حد تک تو ان کو ان کا نوٹس لینا چاہیے کہ ان افواہوں میں کوئی گنجائش یا کوئی جان ہے یا نہیں ہے. اس حد تک تو وارننگ بیلز ایز اٹ ور وہ ٹھیک ہیں, لیکن یہ وارننگ بیلز بجانے کے بعد وارننگ بیلز چھوڑ دیے گئے ان کے اوپر اور ان کو رگیدا جا رہا ہے. وہ پروگرام میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ میں تو کورٹ کو مانتا ہی نہیں ہوں اور مجھے لگا دیں پھانسی. مطلب یہ اگر آپ نے کسی ملک کے اندر کسی ادارے کو تباہ کرنا ہو تو آپ کو اس کے اوپر بم پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو صرف یہ کہنا ہوگا کہ میں آپ کو مانتا ہی نہیں ہوں, اینڈ دیٹ از بیمڈ اکراس پاکستان. شاید میڈیا اگر انلیش کر دیا جائے تو بام کی ضرورت بھی نہ پڑے. طلعت صاحب سائلنٹ بام. یہاں پہ آج میں آپ کو چھوٹی سی آبزرویشن بتاتا ہوں. مختلف وزیر اعظم کا کیس تھا جس میں چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ آج جو اس ملک کے اندر رول آف لا ہے یہ کالے کوٹ اور کالی ٹائی کی وجہ سے ہے. وکیلوں کا ذکر کر رہے تھے. جسٹس خلجی عارف حسین had a very interesting observation to make. انہوں نے کہا جی اس کے اندر کالا کیمرہ بھی شامل کر لیں. تو what have you become? Have you morphed into something which is above the law? آپ کہتے ہیں آپ ایتھکس خود بنائیں گے بیٹھے کہ آپ کہتے ہیں you're not accountable to anybody. کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ So you have to be accountable to something. You have to play the game within some parameters that need to be carved out, and I guess it is high time that we do it. We do it. Otherwise, credibility کا اس کے اوپر ذرا بات کرتے ہیں before we close the program. تمام میڈیا کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے لیے یہ باعث شرمندگی بھی ہے اور لمحہ فکریہ بھی ہے کہ ان کی محنت کے اوپر چھینٹا ڈال دیا گیا. نہ ان کا اس میں کوئی قصور ہے, وہ اپنی محنت سے کام کرتے ہیں. ہاؤ ڈو وی ریٹریو دا سچویشن؟ اور یہ عام معاملہ نہیں ہے. اٹ از ناٹ جسٹ اندر کیس اینڈ مس رپورٹنگ. یہ تو ایک بڑی سازش ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ اداروں کو گرایا جائے. اس کے اندر جب اونرز سمیت لوگ شامل ہوتے ہیں, ہاؤ ڈز میڈیا رسپونڈ؟ ہماری باڈیز کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں میرے خیال میں تو سب سے پہلے ہماری باڈیز کو اینکر سے کہنا چاہیے کہ اپنے آپ ایسٹس ڈکلیئر کریں. جن کے نام آ رہے ہیں کہ انہوں نے ملک ریاض سے پیسے لیے ہیں تو آپ وہ سامنے آئیں, اپنے آپ کو کلین کریں اور عوام کو دکھائیں. آپ بہت سے ٹاک شوز میں ہم نے اینکرز کو یہ کہتے بھی سنا ہے کہ ہم عوام کے اصل نمائندے اور شاید پولیٹیشنز نہیں ہیں. تو بھائی اب پھر آپ آئے سامنے دکھائیں قوم کو کہ آپ نے کتنے انلیگل فیورز لیے ہیں یا نہیں لیے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا, بینیفٹ آف ڈاؤٹ سب کو دینا چاہیے, لیکن سب کو پتا ہے میڈیا انڈسٹری کے اندر کہ کس نے کتنے لیے. اس میں مالکان کو بھی آ کے سامنے مالکان کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ٹی وی پر نہیں آتے ہیں, لیکن ٹی وی کنٹرول کا ہیوج ایڈوانٹیج جو ہے. جو ڈیلز وہ اسٹرائک کرتے ہیں اس کے اوپر بات نہیں ہوتی, اور جب بات ہوتی ہے تو ہر طرف سینہ کو بھی شروع ہو جاتی ہے کہ ہائے ہائے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہے. That is one part of the problem. It is quintessential ہم لوگوں کے لیے کہ ہم اقدار جو ہے اپنی ان کے بارے میں کچھ کریں. ہمارے ایسوسی ایشن کے صدر صاحب سپریم کورٹ کے بلانے کے اوپر سامنے جاتے ہیں اور پتہ چلتا ہے جی ہماری ایسوسی ایشن کے کوئی کوڈ آف ایتھکس سرے سے ہیں ہی نہیں. انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے تو کوڈ آف ایتھکس لکھے ہوئے نہیں ہیں, ایک ہم اپنی طرف سے سمجھ کے مطابق ہم نے ذہنوں میں کوئی چیز بٹھا لی. غلط روایت ہے کہ آپ اپنے رپورٹر کے اندر انویسٹ نہیں کرتے, آپ اپنے صحافی کو ٹرین نہیں کرتے. آپ نے ایم اے اگر اردو میں بھی کیا ہوا ہے تو یو کین بیکم اے جرنلسٹ, لیکن آن جاب آپ کی ٹریننگ نہیں ہے. آپ سیکھتے اپنے کام کے اندر سے. وی بین ویری فارچونیٹ کہ ہم عدالت کے اندر گئے, عدالت کا طریقہ کار دیکھ کے ہم نے سیکھا, ڈاکیومنٹ کی ویلیو کو لرن کیا ہم نے. بٹ ادرس آر ناٹ ویری فارچونیٹ. اوکے, لیٹ می ہیو ٹو کلوز دی پروگرام. بہت شکریہ آپ دونوں کا ناظرین ہمارے ساتھ نشست کی. مبشر زیدی نے اور فیصل شکیل نے, ڈان نیوز اینڈ ایکسپریس بالترتیب. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ایک طویل ٹرانسمیشن کو دیکھا. ہمیں اپنے گناہ
اپنی غلطیاں بتانے اور ڈسکس کرنے میں کوئی آر نہیں ہے. یہ انڈسٹری 4-5-6 لوگوں کی مرہون منت نہیں ہے, اس میں بہت سارے صحافیوں کا خون شامل ہے اور میجورٹی ٹھیک کام کر رہی ہے. اگر ہم اپنے اندر کے معاملات ڈیبیٹ کرتے رہے اور تصحیح کے عمل سے گزرتے رہے تو ہمارا اعتماد جو آپ کے دلوں میں ہے وہ قائم رہے گا. اگر ہم نے ان حقائق سے منہ موڑا تو آپ حق بجانب ہوں گے ہم سب کے بارے میں انگلیاں اٹھانے کے. آج کے ایپیسوڈ سے مجھے ذاتی طور پر جو دکھ لگا کہ اتنی محنت سے ہم نے اعتماد کا ایک پودا کھڑا کیا تھا اور جوڈیشری کے بارے میں ہم نے ایک امیج کریٹ کیا تھا جو ریئلٹی سے جس کا بھی تعلق تھا, اس کو تباہ کرنے کی کوشش کے اندر بھی میڈیا اور اس کی مینجمنٹ کا ایک حصہ انوالو ہے. دیٹس اے ویری سیڈ ڈے فار اس. اینی ویز, the rest is all good. Thank you very much for joining this long transmission. اللہ حافظ.